میرا نام سکینہ ہے اور میں ایک دیہات میں رہتی ہوں۔ میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے ہو گئی جو کہ لاہور میں ایک جوتے بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ پہلے کچھ دن تو بہت زبردست گزرے۔ وہ گھمانے پھرانے لے جاتے، باہر کھانا کھلاتے، لیکن جب میری چھوٹی بہن کی شادی ایک بینک ملازم سے ہو گئی، وہ لوگ جب بھی امی ابو کے گھر جاتے تو گاڑی پر جاتے اور ہم لوگ جب بھی جاتے بس پر جاتے۔ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، یار میری بہن کا لائف سٹائل دیکھو اور مجھے دیکھو، آپ نے کیسے رکھا ہوا ہے، برائے مہربانی کچھ کرو۔ ابھی تو میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی آپ سے، تو پھر بچوں کو کیسے مینج کرو گے؟ پہلے تو کچھ دن انہوں نے اگنور کیا، لیکن میرے بار بار کہنے پر انہوں نے ایک فیکٹری میں صبح ٹائم جاب کرنی شروع کر دی اور ایک رات ٹائم ڈیوٹی کرنے لگے۔ وہ رات کو 12 بجے گھر آتے تو کبھی 2 بجے۔ میرے ساتھ بات کرنا انہوں نے بہت کم کر دیا۔ آتے سو جاتے، صبح ناشتہ کرتے اور چلے جاتے۔ وہ ابھی بہت اچھے پیسے کما رہے تھے۔ آج 8 مہینے ہو گئے تھے انہیں میرے قریب آئے ہوئے، میرے ساتھ اچھے سے بات کیے ہوئے۔ مجھے اب یہ بات پریشان کرنے لگی کہ وہ تو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرنے دیتے تھے پاس آئے بغیر مختلف چیزیں سوچنے لگی، جیسے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا، کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی، یہ وہ۔ آج میں نے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں کہا، جان کیا بات ہے، اتنا زیادہ ناراض ہیں آپ مجھ سے کہ بات بھی نہیں کرتے؟ میں آپ کے لیے تیار ہوتی ہوں، بنتی سنورتی ہوں، اور آپ ہیں کہ دیکھتے بھی نہیں۔ وہ بولے، بتاؤ اب کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا، آپ چاہیے ہو مجھے۔ وہ بولے، میری ضرورت تو فیکٹری والوں کو ہے، آپ کو تو پیسے چاہیے، اور اٹھ کر چلے گئے۔ کافی دیر تک میں وہاں ہی بیٹھی رہی، میرا ذہن جیسے رک گیا ہو۔ جب کمرے میں گئی، وہ سو چکے تھے۔ صبح وہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلے گئے، جیسے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی تو انہوں نے بتایا، بیٹا 16 گھنٹے کام کرے گا تو آ کر سوئے گا ہی اور کچھ نہیں کرے گا۔ اس بات سے مجھے تھوڑی تسلی ملی کہ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ پہلے وہ کھانا کچن میں بیٹھ کر کھاتے تھے، لیکن آج میں سارا کچھ اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو میں نے بھی ساتھ شروع کر دیا اور خاموشی سے کھانا کھا کر لیٹ گئی۔ انہوں نے لیٹ کر منہ دوسری طرف کر لیا، میں نے ان کے اوپر ٹانگ اور بازو رکھ لیا۔ جب میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ رکھا تو ان کا ہاتھ بہت گرم تھا، انہیں تو بہت زیادہ بخار تھا۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ان کو کوئی ذہنی دباؤ ہے اور کم ریسٹ کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، انہیں 2 دن مسلسل نیند دیں۔ میں بہت پریشان تھی، خیر انہیں جا کر میڈیسن دی۔ وہ اگلے دن 2 بجے اٹھے، میں ان کے پاس گئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر بیٹھ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا، کھانا لاؤ۔ میں نے کھانا لیا، کھانا کھا کر انہوں نے میڈیسن کھائی اور پھر سے سو گئے۔ میں نے بھی کمرہ بند کیا اور ان کے ساتھ لیٹ کر سو گئی۔ 2 بجے دوپہر ہم لوگ سوئے اور رات کو 7 بجے اٹھے۔ انہوں نے اٹھ کر مجھ سے کہا، کھانا لاؤ۔ میں نے کہا، مجھے کھا لو۔ میں نے انہیں ایک کس کیا اور ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ ان کی شرٹ کے بٹن کھول دیے اور چھاتی پر کس کرنے لگی۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہے اور پھر میری کمر کو سہلانے لگے۔ انہوں نے ایک لمبا لپ کس کیا اور پھر تقریباً اس رات 4 دفعہ ہم بستری کی۔ 1 سال سے ہم لوگ رکے ہوئے تھے۔ اس رات بہت مزہ آیا۔ اب پھر وہ ایک فیکٹری میں کام کرنے لگے، لیکن ساتھ میں پلاٹ مکان خرید کر ان کو بیچ دیتے ہیں اور اچھے پیسے کما لیتے ہیں۔ شکر ہے میری زندگی ٹھیک روٹین پر آئی، ورنہ میں تو شاید پاگل ہی ہو جاتی۔